السلام علیکم، میں شاہنواز احمد گنائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم 8th ہسٹری کے چیپٹر سیولائزنگ دا نیٹو ایجوکیٹنگ دا نیشن پارٹ 1 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج ہم پڑھتے ہیں کہ جو ویسٹرن تھے یعنی کہ برٹش یا انگریز، وہ یہاں کے تعلیمی نظام کو کس طرح چلانا چاہتے تھے اور ان کا یہاں کی تعلیمی نظام کے بارے میں کیا نظریہ تھا۔ اس بارے میں پہلے ہم ان انگریزوں کی بات کریں گے جنہیں ہم اورینٹلسٹس بھی کہتے ہیں۔ اورینٹلسٹس وہ لوگ تھے جو ہندوستانی لٹریچر کو جو یہاں پر موجود تھا، چاہے وہ سنسکرت میں تھا یا عربک میں تھا یا کہ پرشین میں تھا، وہ اس سے عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اصل میں وہ یہاں کی لینگویجوں سے، یہاں کے لٹریچر سے واقف تھے اور اس واقفیت کی بنا پر وہ اس سے ایک بہترین مقام دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہاں کا لٹریچر بہت ہی ریسورسفل ہے اور بہت ہی آباد ہے۔ یہ جو اورینٹلسٹ تھے، مثلا ولیم جونز، تھامس کالبروک اینڈ نیتھنیل ہالہیڈ، یہ انڈیا کے بارے میں، انڈیا کے پاسٹ کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے، کافی لینگویج میں ماہر تھے، جس کی وجہ سے وہ انڈیا کے پاسٹ جس میں سنسکرت اور عربی زبان کی کافی کتابیں موجود تھیں، ان سب پر دسترس رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ ولیم جونز نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کی بنیاد ڈال دی اور ایک جرنل ایشیاٹک ریسرچر بھی جاری کیا۔ اورینٹلسٹس انڈیا کے پاسٹ کی کافی قدر کرتے تھے۔ انڈیا کے پاسٹ کو ڈسکور کرنے کے لیے جونز اور کالبروک نے انڈیا کی پرانی کتابوں کی ٹرانسلیشن کرنا شروع کر دی، تاکہ ٹرانسلیٹ ہونے کے بعد باقی انگریز اور کچھ انڈیا کے لوگ بھی ان کتابوں کو دوبارہ پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ یہ لوگ انڈیا کے پاسٹ کو جاننے کے لیے سنسکرت، پرشین، عربک اور کچھ دیگر لوکل زبانوں کو دوبارہ پڑھوانا چاہتے تھے تاکہ لوگ ان کتابوں کو سمجھ سکیں۔ اس سے ایک تو یہ جو برٹش لوگ تھے، یہ ہندوستانیوں کے دل جیت سکتے تھے اور ہندوستانی انہیں اپنا دوست سمجھ سکتے تھے۔ ولیم جونز 1783 میں یہاں آیا تھا اور سپریم کورٹ کا جونیئر جج بن گیا تھا۔ قانون جاننے کے علاوہ وہ ماہرین لسانیات یعنی لینگوسٹ بھی تھا۔ وہ گریک، لیٹن، فرینچ، انگلش، عربک، پرشین اور سنسکرت کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی ماہر تھا۔ بہرحال ولیم جونز اور اس کے دوستوں نے اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے 1781 میں کلکتہ میں ایک مدرسہ قائم کیا تاکہ عربک، پرشین اور اسلامک لا کو اسٹڈی کیا جائے۔ اسی مقصد کی خاطر ہندو کالج آف بنارس 1791 میں قائم کیا گیا تاکہ ہندو قانون اور لٹریچر کو سمجھا جا سکے۔ بہرحال اورینٹلسٹس ہندوستانی لٹریچر اور یہاں کی زبانوں کو ادب و احترام کے ساتھ دیکھتے تھے اور اس کی عزت اور قدر کرتے تھے۔ اس کے برخلاف ایک اور بھی گروپ تھا جو بالکل ان کے خلاف تھا۔ یہ برٹش لوگوں کا وہ گروپ تھا جو کہتا تھا کہ ایسٹ کا جو لٹریچر ہے یہ فل آف ایررز ہے، یعنی یہ سب غلط ہے، غلطیوں سے بھرا پڑا ہے، یہ ان سائنٹیفک ہے، سو اس لیے ہمیں اس پر پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، خاص کر عربک اور سنسکرت لینگویجوں اور لٹریچر پر ہمیں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں جیمز مل کافی مشہور تھا جس نے اورینٹلسٹس پر کافی اٹیکس کیے۔ وہ کہتے تھے کہ برطانیہ کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو یہاں کے لوگ چاہے وہی کیا جائے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارا مقصد ایک ایسی تعلیم دینا ہے جو فائدہ مند ہو اور پریکٹیکل ہو۔ ہمیں انڈینز کو سائنٹیفک اور ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ کے لیے وہی تعلیم دینا چاہیے جو یورپ میں فیملیئر ہو چکی ہے۔ 1830 میں تھامس بیبنگٹن میکالے جب انڈیا میں موجود تھا تو اس نے ان پر زیادہ اٹیکس کیے۔ اس کے مطابق انڈیا کے کسی بھی تعلیمی فیلڈ کو ویسٹ کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے مطابق A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. یعنی ایک بہترین لائبریری جو کہ یورپ نے انگریزوں کے ملکوں میں قائم ہے، وہاں ایک ہی شیلف پر اتنی کتابوں کی
خزانے موجود ہیں جتنا سارا کا سارا انڈیا اور عرب میں موجود ہوگا۔ اس لیے برٹش گورنمنٹ کو یہاں کے لٹریچر پر پیسے ضائع نہیں کرنے چاہیے۔ بچوں، ظاہر سی بات ہے اس کا یہ نظریہ بالکل غلط تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت تنگ نظر تھا اور یہاں کے لٹریچر سے یا کہ عربی کے لٹریچر سے وہ واقف نہیں تھا۔ اس کے خیالات کے مطابق جب یہاں کے لوگوں کو انگریزی تعلیم دی جائے گی تو اس سے یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے واقف ہو جائیں گے، جو ڈیولپمنٹس سائنس اور ٹیکنالوجی یا فلاسفی میں ہو رہی ہیں، یعنی کہ ویسٹرن فلاسفی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے سمجھ جائیں گے۔ بہرحال 1835 میں تھامس بیبنگٹن میکالے نے ایجوکیشن کے بارے میں اپنے منٹس پیش کیے، جنہیں میکالے منٹس بھی کہتے ہیں۔ ڈیسیجن یہ ہوا کہ انگلش کو سکولوں میں لینگویج آف انسٹرکشنز بنا دیا جائے، خاص کر جو ہائر کلاسز ہیں ان کے لیے۔ ساتھ ہی جو کہ بنارس کا ہندو کالج ہے یا کہ مدرسہ جو کلکتہ میں ڈالا گیا تھا، ایسی چیزوں پر پیسے خرچ نہیں کیے جائیں گے، انہیں ٹیمپلز آف ڈارکنس کہا گیا۔ ساتھ ہی انگریزی کتابوں کی نشر و اشاعت بھی شروع ہو گئی۔ 1854 میں ووڈس ڈسپیچ میں کہا گیا کہ ٹریڈ اور کامرس میں بہترین کارکردگی کے لیے ہمیں یہاں پر ویسٹرن لرننگ ہی دینا چاہیے۔ ساتھ ہی ویسٹرن لرننگ سے یہاں کے لوگ اپنے ملک کے ریسورسز کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں۔ ووڈس ڈسپیچ، جس کا سربراہ چارلس ووڈ تھے، ان کے یہ بھی خیالات تھے کہ اگر ہم نے یہاں پر انگریزی تعلیم دی تو اس سے یہاں پر جو لوگ بنیں گے ان کا لائف سٹائل چینج ہو جائے گا، وہ یورپین ہو جائے گا، ان کے ٹیسٹس چینج ہو جائیں گے، ان کی ڈیزائرز چینج ہو جائیں گی، ان کا دماغ بدل جائے گا، وہ برطانیہ کی چیزوں سے محبت کرنے لگیں گے اور اپنے نیٹو انڈین چیزوں سے نفرت ہو جائے گی ان کو۔ اس طرح یورپین جو گڈس ہوں گے، یورپ میں جو چیزیں بنی ہوئی ہوں گی، انہیں ہندوستان میں ایک بہت بڑا مارکیٹ حاصل ہو جائے گا۔ اس ڈسپیچ میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر ہم ان کو انگریزی تعلیم دیں گے تو یہ ہمارے وفادار بن جائیں گے، ایماندار بن جائیں گے، اور ہماری کمپنی یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کو بہترین سرونٹس حاصل ہو جائیں گے جن پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں۔ ان کے بقول جو ایسٹرن انڈین لٹریچر تھا وہ یہاں کے لوگوں میں سکلز پیدا نہیں کر سکتا تھا ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے، اس لیے یہاں کے لوگوں کو انگریزی تعلیم ہی دینا چاہیے۔ اس ڈسپیچ کے بعد گورنمنٹ نے کوشش کی کہ ہر ایک سطح پر تعلیمی نظام پر کنٹرول کیا جائے گا، یونیورسٹی ایجوکیشن سسٹم بنایا جائے گا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جبکہ 1857 کی عظیم بغاوت چل رہی تھی، کلکتہ، مدراس اور بمبئی میں پہلے یونیورسٹیز قائم کی گئیں۔ ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ سکول ایجوکیشن سسٹم میں تبدیلی لائی جائے۔ بچوں، یہ وہ زمانہ تھا جب انگریزوں نے مشنری سکولز ڈالنا بھی شروع کر دیے تھے، جنہیں آج کل کانوینٹ سکول بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت یہ لوگ وہاں پڑھے جانے والے بچوں کی ذہنی تربیت کرتے تھے اور انہیں عیسائیت کی طرف راغب کرتے تھے۔ چونکہ یہ مقصد عام سکولوں میں حاصل نہیں ہوتا تھا، اس لیے مشنری جو لوگ تھے وہ پہلے گورنمنٹ کی ان پالیسیز پر تنقید کرتے تھے جو انہوں نے ایجوکیشن کے بارے میں اڈاپٹ کی تھیں۔ 1800 عیسوی میں ایک پرنٹنگ پریس قائم کیا گیا اور ایک کالج 1818 میں بنا دیا گیا تھا۔ تاہم 1857 کی بغاوت کے بعد برطانیہ نے مشنری سکولوں کو ڈائریکٹلی سپورٹ دینا شروع کر دیا۔ 1830 میں ولیم ایڈم کو سروے کرنے کے لیے کہا گیا کہ جو یہاں پر جو لوکل سکولز ہیں ان کے بارے میں سروے رپورٹ دے دے۔ یہاں کے جو لوکل سکولز تھے ان دنوں انہیں ہم پاٹھشالہ کہتے تھے یا کہ گروکل بھی کہتے تھے یا مدرسے وغیرہ کہتے تھے۔ رپورٹ کے مطابق تقریباً صرف بنگال اور بہار میں 1 لاکھ پاٹھشالز تھے اور ان پاٹھشالوں میں تقریباً 20 لاکھ بچے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ہر ایک پاٹھشالہ میں ایک گرو پڑھاتا تھا اور یہ لوکل لینگویجوں میں پڑھاتا تھا۔ سکولوں میں کوئی ریگولیرٹی نہیں تھی بلکہ زیادہ تر سکول فلیکزیبل تھے۔ فکسڈ فی نہیں تھا، پرنٹڈ بکس نہیں تھیں، الگ الگ سکول بلڈنگیں نہیں تھیں، بینچز، چیئرز، بلیک بورڈز، سپریٹ کلاسز یا رجسٹرز وغیرہ یا کچھ ایگزامینیشن کا سسٹم، ٹائم ٹیبل کچھ بھی نہیں تھا۔ سب گرو جی پر منحصر کرتا تھا۔
کئی جگہوں پر بچے بنیان ٹری کے نیچے پڑھتے تھے۔ سلیبس اور پڑھائی سب کچھ گرو جی طے کرتا تھا۔ ولیم ایٹم کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ نظام یہاں کے لوکل لوگوں کے لیے اچھی طرح سے سیوٹ کرتا ہے۔ لیکن اب جو انگریزی نظام آیا اس میں جو ڈسپلن کا نظام تھا اور اس نے جو ایڈ دینا شروع کر دی صرف ان سکولوں کو جو انگریزوں کے سسٹم کو قبول کرے، اس کی وجہ سے بعد میں یہ پاٹھشالائیں زوال کا شکار ہونا شروع ہو گئیں۔ جو پاٹھشالائیں نئے نئے قانون اپنے اوپر لاگو کرتی تھیں، گورنمنٹ ان کا ساتھ دیتا تھا، اور جو نہیں کرتی تھیں وہ دھیرے دھیرے پیرش ہوتی گئی اور آخرکار پاٹھشالاؤں کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ بچوں، آج اتنا ہی۔ اگلے پارٹ میں ہم اس وقت کے دو عظیم انسان مہاتما گاندھی اور رابندر ناتھ ٹیگور کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میں شاہ نواز احمد